إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، بات آپ کے سامنے علوم قرآن کے تعلق سے یہ چل رہی ہے کہ جو مشہور قراتیں ہیں جس میں سے 7 متواتر قراتیں کہلاتی ہیں اور 3 اور بھی میں نے ذکر کیا تھا اور وہ پوری ترتیب میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی دی تھی، اور جو قرات ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی بتایا تھا کہ یہ اصل حفص کی قرات ہے جو عاصم سے ہے۔ عاصم یہ کوفے کے قراء میں سے تھے اور حفص ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کی جو قرات ہے وہی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ پورا علاقہ جو ہے سعودی عرب تک بھی پورا علاقہ اسی قرات پر جو ہے چلتا ہے۔ بقیہ بعض مغربی ممالک ہیں جو ہے افریقی ممالک ہیں، وہاں پر ورش کی قرات چلتی ہے، اور یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اسی کا ایک حصہ تھوڑا سا ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور اسی پر اس کو ختم کر دیں گے، اور صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی مستشرقین یا جو اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اس مقصد سے کہ وہ اسلام پر اعتراض کریں، قرآن پر اعتراض کریں یا حدیث پر اعتراض کریں، تو قرآن پر بعض اعتراضات کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے ڈھونڈ کر کے نکال کر کے وہ پیش کرتے ہیں۔ بات آپ کے سامنے شروع سے جو چلی ہے وہ یہ کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینے میں فوراً محفوظ ہو گیا۔ آپ صحابہ سے کہتے تو صحابہ بھی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، بعض صحابہ اسے لکھ کر کے رکھ لیتے تھے، تو لکھنے کا کام آپ کے زمانے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا ان سب کو جمع کر کے ایک مصحف بنایا، لیکن اس مصحف میں جو عربوں کے مختلف لہجے تھے، زبان کے مختلف لہجے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آج کے اس کے لحاظ سے کہا تھا کہ جیسے آپ انگلش بولتے ہیں تو ایک لہجہ ہوتا ہے جو برطانیہ کا ہے، جو اس کے جو ہے یعنی انگلینڈ کا ہے، اور ایک ہوتا ہے لہجہ جو امریکہ کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، تو یہ الگ الگ لہجے میں لوگ بولتے ہیں۔ کبھی ان کی اسپیلنگ بھی اس میں الگ ہو جاتی ہے، الگ الگ انداز سے ہوتے ہیں ان کے لہجے، لیکن میننگ کے لحاظ سے وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کے جو حروف تھے، حروف ہجا، الگ الگ جو قریش کا قبیلہ تھا، دوسرے اور قبیلے تھے، تو ان کے الگ الگ جو لہجے ہوتے تھے، تو دو قریش کے علاوہ دوسرے لہجوں میں بھی لوگ قرآن کو پڑھتے تھے اور اس کی اجازت تھی، اس کے لحاظ سے وہ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب اختلاف شروع ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارا پورا قرآن صرف قریش کے لہجے پہ کر دیا گیا، اور وہی قرآن جو انہوں نے ترتیب دیا مصحف، اور جو مختلف شہروں میں بھیجا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں ایک تھا، مکے میں تھا، شام میں تھا، مختلف شہروں میں، کوفے میں، بصرے میں انہوں نے بھیج دیا تھا یہ مصحف۔ تو یہ مصحف اسی کے لحاظ سے ہر شہر میں پھر قرآن کو سکھایا جاتا رہا، اور وہی آج تک باقی ہے، اور جس اسٹائل میں اس قرآن کو لکھا گیا تھا اسی کو رسم عثمانی کہتے ہیں، آج تک اسی اسٹائل میں لکھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یعنی اس کو اور اچھا سے اچھا کیا گیا، جب اس کو پرنٹنگ ہوتی ہے تو پہلے پرنٹنگ ہوتی اچھی نہیں تھی، اب اچھی سے اچھی پرنٹنگ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو اچھے سے اچھا کیا گیا، لیکن جو اسٹائل تھا اس کو بدلا نہیں گیا، اس کو ویسے ہی جو ہے باقی رکھا گیا ہے اس زمانے سے لے کر کے آج تک۔ ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں اردو میں کیونکہ عربی کی کتابوں میں مجھے یہ چیز نہیں ملی تھی، لیکن اردو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک بہت ہی جو
کیا کہتے ہیں مختلف جو ہے ملکوں کا دورہ کر کے مختلف لائبریریاں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں جو جہاں پہ مخطوطے ہوتے ہیں، یعنی قلم سے لکھے ہوئے نسخے ہوتے ہیں کتابوں کے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان میں سے 3 میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو دنیا کی مختلف لائبریریوں میں ابھی قرآن کے نسخے موجود ہیں پرانے، اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا نسخہ، اس میں سے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ کئی نسخے لکھے تھے اور مختلف شہروں میں جو ہے دیے تھے، تو کہا کہ اس میں کہ 3 ہم نے دیکھے ہیں، 3 جو ہے لائبریریوں میں، اس کا جو ہے لائبریریوں کا نام بھی لکھا جہاں جہاں انہوں نے دیکھا ہے، اس میں سے 3 مجھے بھی دیکھنے کا، انہوں نے کہا مجھے بھی لکھا ہے کہ مجھے بھی دیکھنے کا جو ہے شرف حاصل ہوا۔ جو لکھا گیا ہے، جو اس کی جو انہوں نے دیکھی ہے کہ کتنا بڑا، کتنے بڑے بڑے جو ہے اس کے ورق تھے، کاغذ جو ہے تھے، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً اس کی لمبائی 1.5 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ یہ رکھیں آپ تو یہ آئے گا 1.5 ہاتھ یہ لمبائی ہے، اور چوڑائی اس کی 1 ہاتھ ہے۔ اتنے بڑے اس پر جو ہے اس کو لکھا گیا تھا، جو موجود ہے اس میں لائبریری میں، کہا کہ اتنا جو ہے بڑا ہے، وہ اپنی آنکھ سے جو ہے میں اس کو دیکھا ہوں، ابھی بھی موجود ہے وہ، جو اس کی لکھائی ہے، وہ لکھائی جس قلم کی ہے، ابھی بہت قریب تک یہ چیز چلتی تھی، اب نہیں رہی ہے دنیا میں، اب دیہاتوں میں بھی وہ رواج نہیں رہا، ہر جگہ پینسل اور قلم سے لوگ لکھتے ہیں، پین سے لکھتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ گزرا ہوا ہے کہ سرکنڈا اس کو اردو میں بولتے ہیں، ایک طرح کی وہ لکڑی ہوتی تھی، اسی کا قلم بناتے تھے، اسی سے روشنائی سے لکھتے تھے، تو کہا کہ جیسی لکھائی ابھی وہ قلم سے ہوا کرتی تھی سرکنڈے سے، ویسے ہی لکھائی اس کی ہے۔ اور آج کل جو کوفی خط کہا جاتا ہے، نسخ کا، آپ کمپیوٹر میں دیکھیں گے عربی کے اس میں تو مختلف جو ہے وہ آئے گا اس کا خط کا جو ہے کہ یہ جو ہے طریقے سے، تو اس میں کوفی بھی آتا ہے اور نسخ بھی آتا ہے۔ آج کل زیادہ جو لکھا جاتا ہے، قرآن کو پرنٹ کیا جاتا ہے، وہ نسخ میں پرنٹ کیا جاتا ہے، اور کوفی یہ اس کا پرانا جو ہے اسٹائل ہے جس میں اس کو لکھا گیا ہے۔ تو بہت یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ عربی تو بہت سارے خطوط میں لکھی جاتی ہے، رائٹنگ جو ہے رائٹنگ کے اسٹائل میں، لیکن کوفی ہی زیادہ استعمال ہے، اور قرآن کے پرنٹ میں جو استعمال ہے اسے نسخ کہتے ہیں، نسخ کا جو یہ کہا کہ اسی کے قریب قریب وہ جو ہے لکھاوٹ اس زمانے کی جو ہے اسی کے قریب قریب وہ لکھاوٹ ہے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے لکھا تھا، وہ موجود ہے اس کو۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف لکھا گیا، تو مختلف لہجوں کی جو بات تھی وہ ختم کر دی گئی، صرف قریش کے لہجے میں پورا قرآن وہاں پہ لکھا گیا، اور یہ رکھا گیا کہ جو پڑھنے میں قراتیں آتی ہیں یہ ساری قراتیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور سب کے لیے اس میں گنجائش رکھی گئی۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ کسی قرات کے صحیح ہونے کے لیے جو 3 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو رسم عثمانی، مصحف عثمانی ہے، اس کے اندر وہ چیز آتی ہو، اس سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو پھر وہ قرات نہیں کہلائے گی، قرآن کے پڑھنے کا وہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اس کے ثابت ہونے کے لیے کوئی بعد میں دعویٰ کر لینا یہ بھی صحیح ہے، تو اس کے لیے یہ ایک معیار بنایا گیا، ایک دلیل، ایک پروف بنایا گیا کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا ہے، اگر اس کے مطابق ہے، اس کے لحاظ سے وہ صحیح مانا جا رہا ہے، تو وہ صحیح ہو سکتی ہے قرات، ورنہ وہ قرات صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اکیلے کافی نہیں ہے، بلکہ سند بھی بالکل صحیح، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ بالکل صحیح ہونی چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پر شرط ہے، لیکن یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو اسی کے سلسلے کی ایک دوسری بات، یہ بات تو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دوسرے صحابہ نے بھی جو قرآن لکھا تھا اپنے پاس، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مصحف تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی ایک مصحف تھا، تو اور صحابہ جو قرآن کو لکھتے تھے تو ان کے پاس وہ مصحف تھے کہ قرآن لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا، تو دوسرے صحابہ کے پاس جو مصحف تھے اس کے علاوہ وہ اپنے مصحف میں، ان کے ذاتی استعمال میں ہے، تو اپنے مصحف میں کچھ باتیں تفسیر کی بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ تو ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ کچھ باتیں تفسیر کی، یعنی وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی تفسیر سنے تھے، وہ تفسیر بھی اپنے نسخے میں، یعنی اپنی کاپی، آج کے زمانے میں کہہ رہا ہوں، تو اپنی کاپی میں وہ جو ہے لکھ لیا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو قرآن کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے ذاتی استعمال میں، لوگوں کو دینا نہیں ہے، ان کے ذاتی استعمال میں ہے،
تو اپنے فائدے سے ابھی آپ کے پاس کوئی کاپی ہے کتاب کی، تو اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ فٹ نوٹ وغیرہ جو ہے آپ لکھ لیتے ہیں، آپ بھی جو اس کو، تو ایسے ہی بعض صحابہ نے تفسیر کی بعض باتیں قرآن کی اس آیت کے ساتھ لکھ لی تھی. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مصحف تھا اس میں قرآن کی یہ آیت دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی، اس کو قرآن کے ہی اسٹائل میں لکھ دیتے ہیں. یہ ہے آیت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی یعنی بیچ کی نماز کی. اس کا اردو میں معنی ہوا جو بیچ کی نماز ہے، جو عصر کی نماز کہلاتی ہے. فجر سے آپ جوڑیں گے تو فجر، ظہر، اس کے بعد بیچ کی نماز عصر، پھر مغرب اور عشاء. تو دو ادھر بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ بیچ کی نماز. یہ کون سی ہے؟ صلاۃ عصر ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں یہاں لکھا ہوا ہے صلاۃ العصر، یہ ہے. تو اصل یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں وہ لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف تھا اس میں بھی ایسی بعض تفسیر کی باتیں لکھی ہوئی تھی. اور یہ کس میں نہیں ہے؟ مصحف جو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو لکھوایا تھا اس میں یہ لفظ نہیں ہے. اب یہ بھی کوئی کہے کہ یہ بھی قرات ہے، اس لیے قرات ہے کہ یہ کس میں ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا اس میں ہے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ کس کا حصہ ہے؟ تفسیر کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور اس کو لے کر کے کبھی کوئی اعتراض کرے کہ نہیں بھی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صلاۃ عصر لکھا ہوا ہے، اور جو دوسرے مصحف ہیں اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ اس میں بھی تو کوئی ایسے اعتراض کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے سے کہ یہ جیسے ہم کتابوں میں اپنے نسخوں میں کر لیتے ہیں، اپنی کاپی میں، کہ کچھ چیزیں اپنی سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھ کے لیے ہم نوٹ وغیرہ لکھ لیتے ہیں، ویسے ہی صحابہ میں سے بعض نے لکھا. اور سرکاری طور پر گورنمنٹ کے لیول پر جس کو پورے طریقے سے جس قرآن کی حفاظت جو کی گئی ہے وہ کون سا مصحف ہے؟ مصحف عثمانی ہے. اس میں نہ کہیں ایک حرف کم ہے، نہ کوئی ایک حرف زیادہ ہے، یا کوئی ایک لفظ کم نہیں، ایک زیادہ نہیں. اس زمانے سے لے کر کے آج تک بالکل اسی ترتیب سے موجود ہے. اگر کہیں بعض مصحف میں ایسا نظر آتا ہے تو کبھی اس کو قرات شاذہ کے نام سے لوگ بیان کر لیتے ہیں، کبھی کسی اور نام سے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کس کا حصہ ہے؟ تفسیر کا حصہ. اسی لیے یہ ساری جو ہے قرات ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے. کس کے لیے؟ کہ یہ تفسیر کا فائدہ دیتی ہے. تو صلاۃ وسطیٰ سے بعض مفسرین نے کچھ اور بھی مراد لیا ہے، تو ہم وہاں کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے مصحف عائشہ میں یہ لفظ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بتائی ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ عصر ہے. تو بعض دوسری قراتیں جو ان مشہور جو قراتیں ہم نے آپ کو پیش کی اس کے علاوہ ہوتی ہیں، اگرچہ کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں، لیکن اس سے کس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تفسیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی وہ تفسیر ان صحابہ نے لکھی ہے. ہاں جی ہاں حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو ہے حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھے، بلکہ وہ جو الفاظ ہیں اس کی لا تکتبوا عنی غیر القرآن، وہ حدیث کی بحث میں بتایا تھا میں نے کہ قرآن کے علاوہ نہ لکھو. تو اس کے بارے میں اس کی شرح کے انہوں نے لکھی ہے کہ ایک ہی صفحے میں قرآن بھی لکھ دو اور حدیث بھی لکھ دو، اس سے منع فرمایا. لیکن تفسیر میں چونکہ اسی سے متعلق ہے تو یہ منع نہیں گیا تھا، یہ جو ہے چیز منع نہیں تھی. تو یہ جو ہے بعض صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی تھی، عبداللہ ابن مسعود کے جو ہے مصحف میں بھی ایسی تفسیر کئی جگہوں پہ،
اس سے اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس آیت کا یہاں مطلب یہ ہے۔ تفسیر کا وہ ایک حصہ ہے، تفسیر کا ایک حصہ ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی بعض قراتوں سے بھی بعض جو ہے احکام ثابت ہوتے ہیں، تو تفسیر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ دوسری قرات یہ بھی ہے، تو اس سے تفسیر کرنے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے اس میں، تو تفسیر کا فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مفسرین اپنی کتابوں میں یہ قراتیں بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی ایک قرات یہ بھی ہے، اس کو ایسے بھی پڑھا گیا، اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے تفسیر کے تعلق سے۔ اسی لیے ہر مفسر کے لیے ان قراتوں کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی، تو یہ ایک بات تھی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ایک سوال آیا تھا بیچ میں، لیکن وہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات آئے گی بول کر کے وہ بات میں نے وعدہ کے طور پر کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں اس کا جواب نہیں دے پایا تھا، آپ کو جو ہے یاد بھی نہیں رہ گیا تھا اور جواب بھی نہیں دے پایا تھا میں۔ وہ یہ تھا کہ جو 30 پارے ہیں، کبھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو کسی نے سوال کیا تھا 30 پارے، یہ پارے کہاں سے آئے قرآن کے اندر؟ یہ جو تقسیم ہے یہ کہاں سے آئی ہے قرآن کے اندر؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ جو قرآن کی تقسیم ہے، سورتوں کی تقسیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جو تقسیم ہے، پہلے سبع مثانی کہتے ہیں، پھر جو ہے یہ سبع طوال جو ہے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے معین کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ترتیب اس کی، پھر جو ہے وہ قصار مفصل، طوال مفصل، اور جو ہے اوساط مفصل بول کر کے یہ مفصل کی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن میں سورتوں کی جو ترتیب ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اسی میں ایک سوال آیا تھا، وہ آئندہ ہفتے کی بات رہ کر کے پھر ویسے ہی رہ گئی تھی، تو مجھے وہ یاد آیا پھر کہ جو ہے یہ 30 پارے کہاں سے آئے۔ یہ صحیح بات ہے کہ 30 پارے، کبھی بھی آپ کسی بھی عربی جاننے والے کو پوچھئے تو ترتیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پارے ایسے ہیں جو عربی میں اجزا کہتے ہیں، یعنی عربوں کے یہاں بھی ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان کی بات ہے، عربوں کے یہاں اجزا بولتے ہیں، 30، ان کے یہاں 30 جزءاً کہتے ہیں، یعنی 30 اجزا۔ ہمارے یہاں کیا کہلاتے ہیں؟ پارے۔ پارا کا یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ٹکڑے کے ہوتے ہیں، پارٹ، حصہ جو ہے، تو 30 حصے اس کے کیے گئے ہیں، 30 پارٹ کہہ لیجئے۔ تو یہ کہاں سے جو ہے شروع ہوئے، کب سے شروع ہوئے، ایک سوال آتا ہے یہ۔ جبکہ یہ ترتیب میں آپ دیکھیں گے، معنی کے لحاظ سے دیکھیں گے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے اس کا پہلے والے پارے میں جو آخری آیت ہوتی ہے بالکل اس سے کنیکٹ ہوتی ہے آیت، یعنی معنی کے لحاظ سے، لیکن وہاں سے دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ رکوع کی بات بھی ایسے ہی تھی کہ رکوع کے بارے میں بھی میں نے اسی وقت کہا کہ رکوع کا بھی ایک مسئلہ ہے، جو رکوع لکھا ہوا ہوتا ہے عربوں کے یہاں نہیں لکھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں وہ قرآن میں رکوع بھی لکھا رہتا ہے، رکوع لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ شروع سے یہ چیز نہیں رہی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ آسانی کے لیے چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شروع میں قرآن میں نقطے بھی نہیں تھے اور زیر زبر پیش بھی نہیں تھے، یہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے اور زیر زبر پیش بھی بعد میں آسانی کے لیے لگائے گئے ہیں، پہلے یہ سب نہیں تھے، یعنی لکھنے میں یہ سب لکھے نہیں جاتے تھے پہلے، ورنہ پڑھنے کو تو ویسے ہی پڑھا جاتا جیسے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں ہم، کیونکہ زبانی طور پر پڑھایا گیا ہے اس کو، صرف کتاب دیکھ کر کے کوئی پڑھا نہیں ہے اس کو، شروع سے ایسے ہی قرآن چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، تو یہ جیسے یہ سب بعد میں کیا گیا ہے، یعنی نقطے لگائے گئے، زیر زبر لگائے گئے لوگوں کی آسانی کے لیے، ویسے ہی بہت وقت گزرنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو اس کی تاریخی کیا تسلسل اس کا رہا ہے، تاریخی لحاظ سے یہ چیز کیسے رہی ہے؟ تو پہلے قرآن کو 7 منزل میں تقسیم کیا گیا تھا، 7 منزل، وہ منزل بھی کتاب قرآن کے نسخوں میں آپ دیکھیں گے منزل لکھا رہتا ہے، 7 منازل، اس کی جمع ہے، منزل کی جمع منازل، اس میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، اس کو منزل کہتے تھے عرب کے لوگ، اور یہ پہلے شروع ہوا، پہلے اس کی شروعات ایسے ہی ہوئی، جب قرآن کو ایک جگہ مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا، اب قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور یہ سلف کا طریقہ تھا کہ قرآن کی تلاوت ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ کرتے تھے، تو ان کی الگ الگ عادت تھی۔ تو ایک آدمی ایسا ہے جو قرآن کو 7 دن میں ایک مرتبہ ختم کرتا ہے، کتنے دن میں؟ 7 مرتبہ۔ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ ہر 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرنا۔ اب یہ قرآن کو ختم کرنا ہے 7 دن میں، تو پہلے دن جو ہم نے پڑھا تو کہاں تک پڑھیں گے، کوئی نشان ہونا چاہیے۔
تو پہلی جو جگہ بنائی اس کو ایک پہلی منزل لکھا، وہ پہلی منزل ہو گئی، ایسے جو ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن جہاں رکیں گے وہ دوسری منزل ہو گئی. منزل کہتے ہیں اصل میں رکنے کی جگہ عربی زبان میں، اسی لیے گھر کو بھی منزل کہتے ہیں. تو پہلے دن جہاں پہ رکیں گے پورا قرآن ختم کرنے کے لیے وہ پہلی منزل ہوئی. دوسرے دن جہاں رکیں گے وہ دوسری منزل ہوئی. تیسرے دن جہاں رکیں گے وہ تیسری منزل ہے. چوتھے دن جہاں رکیں گے وہ چوتھی منزل ہے. پانچویں دن جہاں رکیں گے وہ پانچویں منزل. چھٹے دن جہاں رکیں گے وہ چھٹی منزل. اور ساتویں دن جہاں قرآن ختم ہوگا وہ ساتویں منزل ہے. اگر اس کو سمجھنے کے لیے کہنا ہو تو آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے تو بیچ میں 7 اسٹیشن ہیں، بڑے بڑے جنکشن ہیں. تو 7 جگہوں پر یہ ٹرین رک کر کے جا رہی ہے. اس کے لیے پہلے سے یہ بنا دیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں اسے رکنا ہے. پہلے سے اگر یہ طے نہ ہو کہ کہاں رکنا ہے تو پھر کہاں رکیں اور کہاں سے پھر شروع کریں، وہ ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی پریشان ہوگا اور پیچھے کے مسافر بھی پریشان ہوں گے. تو اس طرح سے 7 جگہوں پر رکنا ہے تو وہ جگہ متعین کر دی گئی کہ کہاں کہاں آپ رکیں گے جب 7 دن میں آپ قرآن ختم کریں گے. وہ قرآن کو اس لحاظ سے 7 جگہوں پہ تقسیم کیا گیا. اس کو یاد رکھنے کے لیے عربوں نے ایک لفظ بنایا ہے عربی میں، وہ لفظ ہے فمی بشوق. لفظ کیا ہے یہ؟ فمی بشوق. اس کو یاد رکھیں گے آپ تو کس کس سورہ پر یہ منزل ختم ہوتی ہے آپ کو یاد رہے گا. یہ کیا ہے؟ فمی بشوق. اسی سے جو ہے وہ پورا یہ کیے ہوئے ہیں، 7 جو ہے وہ منزلیں اس کی طے کیے ہوئے، متعین کیے ہوئے ہیں. یہ لفظ ایسے یاد رکھیں گے تو آپ کو اس میں کیا کیا ہے. یہ انگلش میں بھی شاید کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پورا سینٹینس جو ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا ایک ایک ورڈ لے لیتے ہیں، یاد رہ جاتا ہے پورا کی پورا کیا ہے اس کے لیے جو. تو ایسے ہی عربی میں بھی کرتے ہیں. تو فا سے مراد فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی یہ منزل. میم سے مراد مائدہ ہے، سورہ مائدہ. تو سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک یہ کیا ہوا؟ پہلی منزل ہوئی. یہ 7 منزل کیا ہے دیکھیے. یہ پہلا کیا ہے؟ یہ سورہ الفاتحہ، یہ پہلی منزل ہے. دیکھیے الفاتحہ کہاں تک جائے گی؟ یہ المائدہ. مائدہ شامل نہیں ہوگی، مائدہ سے پہلے تک ختم ہو جائے گی. دیکھیے یہ فا، اس کے بعد کیا ہے؟ میم. اس کے بعد کیا ہے؟ یا سورہ یونس. دوسری منزل شروع ہوگی المائدہ سے. جب پڑھیں گے المائدہ سے کہاں تک آئے گی؟ سورہ یونس تک. تو یہ ترتیب ہے اس کی. فاتحہ سے لے کے مائدہ، مائدہ سے لے کر یونس. اب سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوگی اور با لکھا ہوا ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل. یہ تیسری منزل ہے سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک. اس کے بعد چوتھی منزل آئے گی سورہ بنی اسرائیل سے. اس کے بعد شین لکھا ہوا ہے، اس سے مراد سورہ شعراء ہے. ایک سورہ کا نام ہے الشعراء، شین. تو سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک یہ چوتھی منزل ہے قرآن کی. جو لوگ 7 دن میں قرآن ختم کریں گے 5ویں منزل ہوگی الشعراء سے لے کر کے واو ہے. ہاں واو میں کون سی سورہ ہے؟ واقعہ. سورہ الواقعہ. لیکن واقعہ کہاں ہے یہ؟ ہاں نہیں، وہ بہت قریب ہو جائے گی نا، آخر میں قاف ہے نا. وہ نہیں وہ قاف، یہ سورہ قاف ہے، یہ آخر والا وہ یقینی ہے. واو کون سا ہے؟ قرآن ہے کیا یہاں پہ؟ واو سورہ قاف.
نہیں نہیں نہیں، قصص ایک سورہ ہے قاف، اس سے پہلے، لیکن بہت قریب ہے وہ بھی، اصل یہ آنا چاہیے. ہاں سورہ قصص سورہ لقمان کا یہ ہو رہا ہے مجھے، اس میں سورہ لقمان کا جو ہے یہ قاف نہیں، واو ہے نا، قاف نہیں ہے، والصافات. لیکن بہرحال یہ مجھے تھوڑا وہ کرنا دیکھنا پڑے گا. یہ واو شعراء کے بارے یہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا، یہ بیچ میں کون سا یہ ہے. پھر میں آپ کو آئندہ ہفتے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یا تو سورہ روم ہو سکتا ہے، سورہ روم میں واو آتا ہے. قاف، یہ سورہ قاف جو ہم کہتے ہیں، سورہ قاف، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک ہے، وہ لاسٹ جو آخری منزل آئے گی اس میں. ابھی ایک کوئی سورہ جو ہے فی الحال جو اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو چھٹی منزل ہوگی اس سے لے کر کے سورہ قاف تک، اور 7ویں منزل قاف سے الناس تک، یہ ہے اس کی ترتیب. اور بیچ کا ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وہ واو سے کیا مراد ہے وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، ابھی بعد میں انشاءاللہ اسے کرتے ہیں. اس بیچ میں کوئی واو والی سورہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے لیکن یہ 7 منزل ہے. ابھی پارے کا مسئلہ نہیں آیا اجزاء کا، یہ پہلی ترتیب تھی. قرآن کو جو 7 دن میں ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی 7 دن میں پڑھ کر کے قرآن ختم ہو، ایسے انہوں نے منزلیں بنا لی تھی. تو پہلے دن سورہ فاتحہ سے شروع کر کے کہاں رکتے تھے؟ سورہ مائدہ. شروع نہیں، وہاں تک جو ہے رک جایا کرتے تھے. پھر سورہ مائدہ سے شروع کر کے سورہ یونس تک، پھر سورہ یونس سے شروع کر کے سورہ بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل سے شعراء تک، پھر شعراء سے ایک سورہ تک جو ہے، وہ سورہ کا بھی فی الحال نام کی تعین نہیں ہو پا رہی ہے. پھر اس سورہ سے سورہ قاف تک، پھر قاف سے سورہ ناس تک، آخر تک. یہ 7 منزلیں ہوتی تھیں، متعین تھی ان کی. قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ منزل نہیں، یہ آخر میں ہے نا. یہ اصل یہ سورہ قاف اور سورہ شعراء کے بیچ میں چاہیے. یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ ایک حساب سے رکھی گئی ہے کہ اتنا ہی حصہ آئے گا، آپ ترتیب رکھیں گے تو یہ اصل ان دونوں کے بیچ کی سورہ ہے، یہ سورہ شعراء اور سورہ قاف کی، کیونکہ شین سے شعراء ہے اور قاف سے سورہ قاف مراد ہے. وہ بیچ کا واو کا صرف مسئلہ ہوا کہ وہ کون سی سورہ ہے. جو بقیہ واو سے اور بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں، میں نے کہا، لیکن وہ فٹ نہیں آ رہی ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ کچھ ایسا اس میں یہ ہو جا رہا ہے کہ فٹ نہیں آ رہی ہے وہاں پر. یہ تو پہلے ہیں یا تو بعد. سورہ واقعہ بھی ہے، لیکن وہ تو سورہ قاف کے بعد ہے، اس لیے وہ بھی نہیں ہو سکتی، وہاں مراد نہیں ہو سکتی. ہاں، بات چل رہی تھی، یہ 7 منزلیں تھیں. اس کے بعد لوگ قرآن سے دور ہوتے گئے، قرآن سے دور ہوتے گئے. ایسے ہی ہوا نا کہ پہلے جتنا آپ سلف میں دیکھیں گے قرآن کی تلاوت کا جتنا شوق ہوتا تھا، جتنا پڑھتے تھے، جتنا تدبر کرتے تھے، اتنا جو ہے بعد میں لوگ دور ہوتے گئے جو. تو اب 7 دن میں پورا قرآن ختم کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، کہ 7 دن میں پورا قرآن کی تلاوت کا ایسا حساب بنائیں اپنا ایک جو ہے حصہ کہ 7 دن میں ختم کر لیں، تو ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی. تو اب مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے والے لوگ پیدا ہو.
تو بعد میں تقریباً یعنی اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ بالکل تعین تو نہیں کہ کس نے کیا ہے، لیکن تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400-500 سال کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ اب 7 دن میں قرآن ختم کرنے والے کم ہوتے گئے، تو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہونا چاہیے، اس کا لوگوں کے یہاں یہ ہوا۔ تو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ 30 پارے کی شروعات ایسی یہاں سے ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400-500 سال کے بعد کی بات ہے۔ اس کے پہلے یہ تقسیم نہیں تھی 30 پارے والے، اور جب یہ تقسیم شروع ہوئی ہے تو کسی خاص علاقے میں نہیں بلکہ ہر جگہ اسی پر لوگ جو ہے چلتے رہے۔ اسی لیے ابھی قرآن کے جو بھی 30 حصے ہیں ہر جگہ پر، یعنی عربوں کے یہاں بھی ایسے ہی اور دوسروں کے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ایسے 30 پارے قرآن کے کیے گئے یا 30 اجزاء کیے گئے کہ ہر روز ایک جز پڑھیں گے تو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ حساب کیا گیا، اور یہ بھی کافی زمانے کے بعد یہ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی زمانے کے بعد یہ تقسیم کی گئی ہے۔ تو یہ 30 پارے کی شروعات ایسے ہوئی ہے۔ اس میں صرف اتنا خیال کیا گیا ہے 30 پارے میں کہ ہر پارہ آیت پر ختم ہو، لیکن معنی کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ ہر پارہ کے ختم ہونے سے ایک مضمون کی جو آیتیں ہیں، ایک سبجیکٹ کی جو آیتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس لیے کبھی پہلے پارے میں جو آیت ختم ہو رہی ہے دوسرے پارے میں جو شروع ہو رہی ہے، دونوں کا معنی کے لحاظ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات سے، والمحصنات، 5واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء۔ اس کے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ بیان کیا گیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہاں سے اس کو کہ تمہاری مائیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی یہ بیان کرتے کرتے کیا کہا گیا ہے والمحصنات، تو یہ بھی جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ اسی کا بیان ہے، یہ یعنی وہی سبجیکٹ بیان ہو رہا ہے لیکن دونوں 2 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو آدھا یعنی اس کا کچھ حصہ جو ہے چوتھے پارے کے لاسٹ میں ہے، اور جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس کا ایک حصہ 5ویں پارے کے شروع میں۔ والمحصنات من النساء سے مراد ہے ایسی عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، وہ بھی حرام۔ ایک ہی کی بیوی، ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی کی بیوی ہو، جب تک کہ طلاق نہ ہو جائے یا اس کے شوہر کی وفات نہ ہو جائے کوئی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہی مطلب ہے والمحصنات من النساء کا۔ تو یہ ایک بات تھی کس کے بارے میں، قرآن کے 30 اجزاء یا 30 پاروں کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہاں والصافات، وہ ہو سکتا ہے، جی ہاں وہ ہو سکتا ہے، لکھا ہے کیا اس میں منزل وہاں پہ، جی ہاں وہ بیچ میں ہے، مجھے بھی وہ تھوڑا یہ ہوا تھا کہ وہ بیچ میں پڑتا ہے ان دونوں کے، وہ ہو سکتا ہے۔ والصافات لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو بات ہی ختم ہو جائے۔ سورہ صافات، سورہ قاف اور سورہ شورى کے بیچ میں صحیح ہے وہ سورہ صافات۔ لکھ دیتے ہیں تاکہ اب وہ آئندہ ہفتے تک کے لیے وہ نہ رہے۔ اور یہ سورہ صافات سے سورہ قاف۔ الصافات، اس طرح سے وہ بات مکمل ہو گئی کہ وہ 7 منزل ہیں۔ ابھی کس کے بارے میں بات آئی، پارے کے بارے میں بات چل رہی تھی، پارا تو 30 پارے، اس کی شروعات کب ہوئی وہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، 30 پارے بعد میں لوگوں نے سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بنا لیے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کے دور میں، بلکہ آپ کی وفات کے تقریباً 500 سال تک یہ تقسیم قرآن کی نہیں تھی۔
جب لوگوں نے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا شروع کیا تب قرآن کو 30 پاروں میں، 30 دن کے مہینے کے لحاظ سے 30 پاروں میں ایسے تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ رکوع کا سلسلہ کیسے شروع ہوا وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ رکوع کا سلسلہ یہ خاص غیر عربوں کے یہاں ہے، عربوں کے یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ اصل یہ رکوع کا ایک مضمون کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ اس کے بعد اگر دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو دوسرا رکوع وہاں سے کر دیتے ہیں۔ تو غیر عرب جب قرآن پڑھتے تھے، اب وہ نماز پڑھا رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب ان کو رکوع میں جانا ہے تو اب وہ کہاں رک کر کے جائیں؟ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں رک کے چلے گئے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے بالکل جڑی ہوئی ہے معنی کے لحاظ سے، تو ادھوری رہ جاتی ہے معنی کے لحاظ سے۔ تو جو غیر عرب ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، عربوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے عربوں کے یہاں رکوع نہیں بنایا گیا۔ تو غیر عربی یعنی جو عربی نہیں جانتے تھے ان لوگوں نے جب قرآن کو یاد کرنا شروع کیا، وہ نماز پڑھاتے تھے، تو اب ان کی آسانی کے لیے کیا کر دیا گیا؟ رکوع لکھا گیا، یعنی کچھ آیتوں کے بعد رکوع کی۔ اب اتنی آیتوں کے بعد آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ رکوع میں جا سکتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کو۔ اور اس کو مضمون کا خیال کیا گیا۔ ایک جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض آیتوں میں، بعض صورتوں میں ایک مضمون بہت لمبا چلتا ہے تو اس میں بیچ میں کئی رکوع بھی کر دیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن جب بھی ہوگا تو بالکل یہ آیت پہلے والی آیت سے بہت جڑی ہوئی ہے معنی کے لحاظ سے، تو کبھی رکوع اس کے بیچ میں نہیں رہے گا، تو اس میں معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اسی لیے غیر عرب لوگ یہ کرتے ہیں، عربوں کے یہاں مصحف میں یہ رکوع لکھا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ خود جان جاتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے والی آیت سے یا اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہے، تو ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، رکوع کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ رکوع کا معاملہ غیر عربوں کے لیے تھا، اس لیے جو دوسری جگہوں پر قرآن کے نسخے شائع کیے گئے ہیں اس میں رکوع لکھا گیا ہے، عربوں کے یہاں جو شائع ہوئے ہیں اس میں رکوع لکھا نہیں گیا ہے۔ یہ ہے، تو آپ ہندوستان کے نسخوں میں رکوع دیکھیں گے، دوسری جگہوں پر نہیں دیکھیں گے۔ اس میں زیادہ آسانی جو کی گئی وہ تراویح کی نماز میں حفاظ کے لیے کی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ تراویح کی نماز میں حفاظ کے لیے، جن کو ایک دن میں ایک پارہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے الگ الگ رکوع ہے، تو رکوع سے ان کو آسانی ہوتی ہے کہ یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے تو وہاں رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو ان کو آسانی رہتی ہے کہ فلاں رکوع پر میں نے رکوع کیا تھا تو اب وہاں سے مجھے شروع کرنا ہے، تو ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حفاظ سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ رکوع سے ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے، جو نماز پڑھاتے ہیں ان کو بھی اس رکوع سے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کیسے؟ نماز میں ایسے ابھی پڑھ رہا ہے، ہاں ادھر رک رہا ہے، ہاں آنے کے لیے اسے پتا نہیں تھا، دوسری جگہ پہ رک دیا، ہاں اس سے کچھ نماز میں اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن معنی کے لحاظ سے کبھی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ہاں بلکہ ابھی اب جب آگے بحث ابھی آئے گی نا اس کو کہتے ہیں وقفہ اور ابتدا، اب آگے جو ہم بحث کریں گے، یعنی قرآن کہاں سے رک کر کے اور کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ آپ وہاں رک کر کے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ بالکل جو ہے معنی ایسا بن جاتا ہے کہ کفر بن جاتا ہے، تو آگے والی پڑھنا آپ کو ضروری ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ ہاں وہ بہت ضروری ہے، تو وقفہ اور ابتدا اس کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ آگے اسی کی بحث ہے کہ علوم قرآن میں وقفہ اور ابتدا کہتے ہیں، یعنی کہاں ٹھہرا جائے اور کہاں سے پھر شروع کیا جائے۔ تو بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں آپ وقف کر ہی نہیں سکتے، یعنی ٹھہر ہی نہیں سکتے، اگر ٹھہر جائیں گے تو وہ بالکل کفر ہو جاتا ہے معنی کے لحاظ سے، یعنی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ معنی ہو جاتا ہے اس کا۔ تو وہاں یہ منع کیا گیا کہ یہاں آپ ٹھہر نہیں سکتے، یا یہاں ٹھہر کر کے آپ یہاں سے شروع نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی وہاں سانس پھول گئے، ٹھہر گئے، تو پھر شروع کرنا ہے تو آپ کو وہیں سے شروع کریں گے جو پہلے آپ پڑھے تھے، وہاں سے آپ شروع نہیں کر سکتے۔ تو یہ خیال ہوتا ہے، تو رکوع میں اس کی بڑی رعایت کی گئی ہے جب بنایا گیا ہے تو۔ اور یہ زیادہ کن کے لیے ہے؟
غیر عرب لوگوں کے لیے. یہ بھی بعد میں، بہت بعد میں یہ بھی قرآن میں لگایا گیا، اور 400-500 سال کے بعد ہی یہ بھی ہوا. جیسے 30 پارے تقسیم کیے گئے، ویسے ہی رکوع کا معاملہ بھی کافی زمانے کے بعد لوگوں نے کیا ہے، جب لوگ عربی زبان نہیں جانتے تھے اور قرآن ان کو پڑھنا ہوتا تھا. نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں رکوع میں جانا ہے تو کتنا حصہ پڑھ کر کے جائیں، تو کم سے کم ایک رکوع بنا دیا کہ ایک رکوع پڑھ کر کے رکوع میں جائیں. آخر پارے کی جو صورتیں اس میں پریشانی نہیں آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جو بڑی صورتیں ہیں تو کتنا حصہ پڑھ کر کے وہ قرآن جو رکوع میں جا سکتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے یہ رکوع جو ہے بنایا گیا. اسی لیے رکوع کہتے ہیں اس کو. رکوع کا مطلب کہ یہاں سے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ایک آسانی ہے، اس کا دین سے یا اسی طریقے سے قرآن سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو قرآن میں کوئی نہ لکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی میں لکھا ہوا ہے تو یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن اس کے تعلق سے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو آپ کہتے ہو قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو قرآن چھپتا ہے اس میں رکوع لکھا ہوا ہے، جو سعودی میں چھپتا ہے اس میں رکوع نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو دونوں میں فرق ہے نا. کوئی یہ نہیں کہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے رکھے گئے ہیں. تو ایسے ہی رکوع لکھا گیا ہے، 30 پارے بنائے گئے ہیں. بعض جگہوں پر باقاعدہ بچوں کو 30 پاروں کی جو شروعات کہاں سے ہوتی ہے وہ یاد کراتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے یعنی، کیونکہ یہ کوئی قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں. وہ ایک آسانی کے لیے ہے کہ آپ جو ہے قرآن روز پڑھتے ہیں تو یہاں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں آپ بند کر کے رکھ دیں اور کل سے دوسرے پارے کی شروعات کریں. بس اتنی ہی آسانی کے لیے کیا گیا ہے، اس کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھے کہ بھئی 16واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ نہ بتا پائے تو کہیں گے کیا تم کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ نہیں، یہ سب اصل یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، صرف آسانی کے لیے ہیں. لیکن وہ تو چھاپنے والوں نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اس کو بڑے حرف میں لکھ دیا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اب نیا پارہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں جو ہے ایک پارہ ختم ہو گیا ہے. تو اب یہاں وہ رکھ دیں قرآن کو، پھر نئے پارے سے جو کل سے شروع کریں گے. نہیں جا سکتے ہاں، جیسے رکوع لکھا ہوا ہے تو کیا اس سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ رکوع میں جا سکتے ہیں، اتنا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ایک آسانی کے لیے ہے. وہ امام صاحب کو بھی آسانی ہوگی، پیچھے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والوں کو بھی ایک آسانی کے لیے صرف رکوع رکھا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم پر آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ نماز میں صرف چند آیتیں یا کوئی ایک آیت جو لمبی جسے قرآن کہا جائے اتنا حصہ پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہاں، اس میں یہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ نہیں رک سکتے. بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہاں پہ رکوع میں نہیں جائیں گے. ہاں، لیکن رکوع کے بیچ میں بھی ایسا ہے کہ آپ بیچ میں جائیں گے تو اتنا معنی میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک ہی سبجیکٹ ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک آپ جو ہے آخری پارے میں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے بعد ہے فویل للمصلین. یہاں آپ رک کر کے رکوع میں نہیں جا سکتے. اس کا تعلق آگے سے ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے فویل للمصلین کا، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے یا جہنم ہے. اب آپ ایسے بولو تو غلط ہو گیا نا یہ، اب پھر آپ رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس سے بالکل جڑی ہوئی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے یہ بات کہی گئی. ہاں، اب کیا ہوتا ہے، اب جو عربی جانتا ہے تو کبھی بھی یہاں نہیں رکے گا، وہ ضرور پڑھ دے گا آگے والے. ہاں، وہ کوئی یاد دلائے گا اس کو. ہاں، وہ آگے نہیں یاد دلائے کوئی، یہ تو غلطی سے کبھی جو ہے مسئلہ ہو گیا تو بات دوسری ہے، ورنہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ پریشانی ہوتی ہے کبھی بھی، جو ہے یاد رکھ لیجیے، یہ پریشانی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں.
چھوٹی چھوٹی ہیں. تو وہی جو اب وہ جو آخر اب تیسرے شروع سے کوئی پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے مثلا, تو وہاں اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک رکوع جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ وہ رکوع میں جائے. تو اگر اس کو معنی نہیں پتا ہوگا تو وہ رکوع کے حساب سے, ہاں رکوع کے حساب سے ہو جائے. ورنہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا بھی میں نے مثال دی آپ کو کہ ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے اس کو, تو یہ مطلب معنی کے حساب سے اس کو جو ہے رکوع بنایا گیا. جی ہاں, کہ اتنا حصہ کم سے کم ہو جائے کہ آپ اتنے حصے کے بعد رکوع میں جا سکتے ہیں, اور کوئی یہ بھی نہیں یعنی اتنا حصہ جو ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بعد والی آیت ہے پہلے والی آیت سے. تو بڑی اس کی پریشانی رہتی ہے قرآن میں. جو یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی صورتوں کی بات کہی, بڑی صورتوں میں بھی کہیں بیچ میں ایسا آ جاتا ہے. جیسے لا تقربوا الصلاۃ, قرآن میں ایک جگہ پر لا تقربوا الصلاۃ, آپ نے یہ پڑھا, آگے والا نہیں آ رہا تھا تو آپ نے جو ہے رکوع میں چلے گئے. آپ ویسا نہیں, اس میں پھر وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. تو لا تقربوا الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. نماز تو پڑھنی ہے, اس سے جڑا ہوا کیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, یعنی جب تم نشے کی, جب ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی تو شراب پی کر کے بھی لوگ مسجد میں آ جاتے تھے, تو منع کیا گیا کہ شراب پی کر کے آپ نماز میں مت آیا کرو. یہ منع کیا گیا, نماز میں آنے سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بات ہے. نہیں وہ نہیں چاہیے مجھے, نہیں چاہیے. ابھی بھی احتیاط کر رہا ہوں میں, ابھی بھی بہت پورے طریقے سے ابھی صحیح نہیں ہوا ہوں. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ جو ہے جلدی صحیح ہو جائے. ابھی بھی چائے نہیں پی رہا ہوں, دودھ کی چائے نہیں پی رہا ہوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے یہ معنی کے لحاظ سے. تو جو غیر عرب ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ رکوع میں چلے جاتے ہیں, ہاں معنی کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ہاں تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ہم کو کہ یہ جانے کہ کہاں رکوع کرنا ہے. ایک واقعہ جو ایک صاحب نے بیان کیا وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو, کہ ایسے ہی ایک حافظ صاحب, حافظ تھے لیکن عربی نہیں جانتے تھے, نماز پڑھائی تو عرب سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ڈیلیگیشن وغیرہ آتے ہیں نا, تو اب وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. تو سورہ یوسف میں پڑھ کر کے رکوع میں چلے گئے, وہ بھی دوسری رکعت. اس آیت میں صرف یہ بیان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, بھائیوں نے لا کر کے کنویں میں ڈالا. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو جب سلام پھیر چکے تو اس نے کہا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال تو دیا لیکن نکالا نہیں. تو اسی میں آگے نکالنے کا بیان ہے. تو اگر وہ پورا وہاں تک کر جاتے کنٹینیو تو یہ بات ہو جاتی تھی کہ ڈالا بھی گیا اور نکال بھی لیا گیا. ورنہ کوئی یہ سمجھے اور سننے والا جس کو علم نہیں ہے کہ ان کو ڈال دیا گیا وہیں ان کی وفات بھی ہو گئی, تو ان کو بعد میں نکال بھی لیا گیا. تو ایسے ہنسنے لگتے ہیں کبھی کبھی عرب لوگ, ایسے ہو جاتا ہے کبھی. ایک مرتبہ ایسے ہی وہ مشائخ عرب کے مشائخ کی یہ بات ہے کہ ایک جگہ پر دعوت تھی ان کی, تو گئے تھے کھانے کے لیے. تو وہاں پہ نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے. جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو امامت بھی کرنی چاہیے. اصل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو امامت کرنی چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو جہاں پہ جماعت قائم کی گئی ہے اس گھر کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کرے. اگر وہ تیار نہیں ہے, کسی کو کہتے نہیں آپ پڑھائیے تو ٹھیک ہے وہ پڑھا سکتے ہیں, لیکن پہلا حق انہیں کا ہوتا ہے. تو وہ جو نماز پڑھانا شروع کیے تو قرآن کی ایسی آیت پڑھے جس کا معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اچھا کھاؤ پیو تم لوگ مجرم ہو. یہ اصل میں کفار مشرکین کے بارے میں ہے کہ مزہ اڑا لو دنیا کے اندر, تم لوگ کیا ہو مجرم ہو, قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا جو ہے. تو بہت جو برا مان گئے اس کے بعد جو ہے کہ کیا یہی آیت مطلب ملی تھی قرآن میں جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے دعوت دی ہے اور یہی آیت. تو یہ کبھی آیت کو نہ سمجھنے میں یہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں کبھی آدمی کو جو ہے. تو اس سے آپ کو جو رکوع کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ رکوع کی جو یہ کی گئی ہے اصل میں یہ معنی کی رعایت کرنے کے لیے کہ ایسی جگہ پر رکوع میں نہ چلے جائے جہاں معنی میں فرق پڑتا ہو. پہلے والی آیت کا تعلق دوسری آیت سے بڑا گہرا تعلق ہو اور اس سے معنی میں فرق پڑتا ہو, تو ایسی جگہ پر رکوع میں نہیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے ایک رکوع بنا دیا گیا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو جو بھی مصحف مدینہ وغیرہ سے چھپ کے آتے ہیں اس میں رکوع نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یعنی چاہے رکوع کا معاملہ ہو چاہے یہ پاروں کا معاملہ ہو, جبکہ پاروں کی نشاندہی ان کی بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بھی کب ہوئی ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافی بعد ہوئی ہیں، اور یہ سب کی سب آسانی کے لیے کی گئی ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے کی گئی ہیں۔ اگر وہ بھی نہ لکھا جائے وہ موٹے حرف میں جہاں پارا شروع ہوتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ آسانی کے لیے بعد میں کی گئی ہے۔ تو یہ بات تھی جو پہلے ایک مرتبہ بات ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سوال آیا تھا لیکن اس کا جواب نہیں ہو پایا تھا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کی تھی آج۔ نہیں، سجدے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سجدے کرنا ثابت ہے وہ سجدے جو ہے وہ ہیں۔ یہ اصل ایک فقہی مسئلہ ہے، شاید اگر فقہ کا درس میں جو CIS میں دیا ہوں اگر وہ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو سجدے تلاوت کے بارے میں، تو اس میں میں نے تفصیل اس کی بیان کی تھی۔ اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے کہیں کہیں کہ یہاں سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ جو 14 اور 15 کا اختلاف ہوتا ہے اس میں کہ 14 جگہیں ہیں یا 15 جگہیں ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں سجدہ کرنا، اسی لیے وہاں السجدہ لکھا رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ ثابت ہے وہاں سجدہ کرنا، تو وہاں وہ فرض نہیں سجدہ کرنا لیکن سنت ہے سجدہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو وہاں سجدہ اگر کبھی چھوڑ دے بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے وہ سجدہ کرنا، وہ بھی آسانی کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، ورنہ جو عربی جانتے ہیں وہ آیت پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا۔ وہاں سجدے کا کچھ ایسا بیان رہتا ہے، وہ جتنی بھی آیتیں سجدے کی ہیں سب کی سب اسی لحاظ سے۔ جو پہلا جو شروعات ہوئی تھی تو اس میں لکھتے نہیں تھے، لوگوں کی آسانی کے لیے بعد میں لکھا گیا ہے، لیکن اب ہر مصحف میں لکھا ملے گا، چاہے عربوں میں شائع ہوا ہو یا پرنٹ ہوا ہو یا کہیں غیر عرب میں، ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا، کیونکہ عرب لوگ بھی اب اتنے عربی والے نہیں رہ گئے ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے، ان کی بھی عربی کافی کمزور ہے، تو وہاں چونکہ سجدے کی جگہ ہے وہ، تو وہاں سجدہ ان کے یہاں بھی لکھا ہوا رہتا ہے، ہر ایک یہاں لکھا ہوا رہتا ہے۔ یہ بھی جو ہے پہلے یعنی پہلے ہی جو ہے یہ بھی ہے، لیکن جیسے یہ ہم نے کہا کہ 30 پارے یہ 500 سال کے بعد جو تقریباً ہوا ہے نا، لیکن وہ بہت پہلے سے سلف میں وہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی بالکل تعین نہیں ہے کہ کس وقت وہ 7 جگہوں اس میں تقسیم کیے تھے، لیکن وہ سلف میں بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، شروع سے سمجھے کہ چلا آ رہا ہے، اسی لیے ہر قرآن میں وہ منزل لکھی ہوئی رہتی ہے، حتیٰ کہ عربوں کے یہاں بھی جو شائع ہوتا ہے اس میں بھی منزل لکھی ہوئی رہتی ہے، وہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سلف میں ہی جب 7 دن میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ قرآن کو 7 دن میں ختم کیا جائے، پھر بہت زیادہ اصرار کرنے پر بعض صحابہ کے کہا کہ 3 دن میں ختم کرو، 3 دن سے پہلے ختم مت کرو، تو 7 دن میں ختم کرنا یہ پسند تھا، تو سلف کا وہ طریقہ رہا ہے، وہ تو اس لحاظ سے اس کی جو ہے وہ منزل جو ہے بنائے وہ لوگ، لیکن بالکل کس نے بنایا تھا وہ تعین نہیں آتی ہے، جیسے اعراب یا نقطہ لگانے کے بارے میں بات آتی ہے کہ فلاں نے لگایا تھا، ویسے اس کے بارے میں نہیں آتی ہے۔ وہ بھی لکھنے کے اس کے لحاظ سے، ہاں وہاں سے پارا شروع ہوتا ہے، ہاں پارا شروع ہوتا ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں، وہ بالکل بیچ میں آتا ہے، یعنی صفحے میں بھی بیچ میں آتا ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ ہاں وہ بیچ میں آتا ہے، ہاں وہ ایک جو ہے، ہاں جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل بیچ ہوتا ہے، جی ہاں وہ بیچ میں آتا ہے، وہ پارے کے شروع میں بھی نہیں آتا ہے، وہ اس کے لحاظ سے وہ اصل میں کیا ہے، یہ جو کیا گیا ہے یہ اس کے لحاظ سے کیے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ حروف گن کر کے یہ کیے ہوئے، اور اس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو میں نے آپ سے کہا کہ پاروں میں اس کا خیال کیا گیا ہے کہ آیت پر ختم ہو تو کبھی حروف تھوڑے کم اور زیادہ ہو جائیں گے، تو ہمیشہ ہر پارے کو آیت پہ ختم کیا کیونکہ وہاں رکنا ہوتا تھا، اور اس پہ رکنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک پارے کا بھی ایک حساب بتا دوں آپ کو، ایک پارے میں بھی ایسا کیا گیا بعد میں کہ ایک پارے کے 4 حصے کیے گئے، ایک پارے کے 4 حصے کیے گئے، ایسا بھی ہوا بعد میں، اور یہ لگتا ہے کہ عربوں نے کیا ہے کیونکہ وہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، آپ کے جو ہندوستان کے بھی نسخے رہیں گے اس میں بھی عربی میں ہی لکھا تھا، تو ربو لکھتے ہیں،
ایک پارے کے 4 حصے ہوں گے تو 1/4 عربی میں اس کو ربع کہتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہوگا 1/4 وہ ربع لکھا رہے گا. اس کے بعد جو آدھا ہوگا وہاں نصف لکھا رہے گا. نصف آدھے کو کہتے ہیں النصف. اس کے بعد ثلاثۃ ارباع کہتے ہیں عربی میں اس کو, لیکن وہاں جو ہے وہ ثلاث ایسے کچھ لکھا رہتا ہے, ثلاث لکھتے ہیں شاید وہ, جو یعنی وہ اب جو ہے 3/4 ہو گیا. حالانکہ پورا لفظ عربی میں ہے ثلاثۃ ارباع, یعنی 3/4. ہاں اس کو جو ہے وہ ثلاثۃ ارباع کہتے ہیں عربی میں. تو وہاں ثلاثہ لکھا رہتا ہے, صرف اتنا ہی لکھا رہتا ہے, پورا نہیں لکھا رہتا ہے. لیکن پورا عربی میں ہے ثلاثۃ ارباع, تو ثلاثہ وہاں لکھا رہے گا. اور آخر میں وہ پارا ختم ہو جاتا ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ 4 حصوں میں ایسے بانٹے ہیں کہ اب ایک پارا بھی لوگ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. تو کیا کر دیا گیا, ایک پارے کو 4 جگہوں پہ تقسیم کر دیا گیا, اس کو ایسے بنایا گیا. یہ لوگوں کی آسانی کے لیے معاملہ ہوتا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی. ہاں ہر ایک پارے میں ہو رہتا ہے. ہاں ہر پارے میں 4 بنائے ہوئے ہیں. جی یہی 4 حصے ہیں. وہ تو کبھی بھی آپ کریں گے تو ہو جائے گا. وہ 3 کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ جو ہے کیا ہے, آپ چاہیں گے تو 6 حصے بھی ہو جائیں گے, 5 پارے. تو آپ پاکستان سے جو چھپتا ہے وہ 5 پارا بول کر کے چھپتا ہے. سنے ہیں نا کہ ابھی دیکھے ہیں 5 پارا رہتا ہے. 5 کہتے ہیں 5 کو فارسی میں. تو 5 کے لحاظ سے انہوں نے تقسیم کیا. ابھی عرب دنیا میں ایک چھپا ہوا ہے الگ الگ جو ہے کر کے, ورنہ وہ عام طریقے سے لوگ الگ الگ چھاپتے نہیں تھے وہ لوگ. تو الگ الگ کر کے 5 پارے کا انہوں نے چھاپا ہے, اس کا پھر ایک پیکٹ بنا دیا. تو یہ آسانی کے لیے چھاپتے رہتے ہیں, وہ مسئلہ اس کا اتنا نہیں رہتا ہے. یہ تو 3 حصے 4 حصے نہیں, یہ تو بالکل ابھی جلدی کی بات ہے وہ چھاپنے کے لحاظ سے. ہندوستان میں بھی 30 پارے الگ الگ بھی چھاپ کر کے ایک پارا کر کے اٹھا کر کے پڑھتے رہتے ہیں, تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ تو تقسیم وہی ہے پہلے والی پارے کی. وہ چھاپنے میں الگ الگ جلد بناتے ہیں یہ, یعنی اس کی جو ہے بائنڈنگ جو ہے الگ الگ کر دیتے ہیں, اتنا ہی ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں. تو یہ بات تھی اس کے لحاظ سے, ترتیب کے لحاظ سے. اس پر میرا خیال ہے کہ آج ہم وقف اور ابتدا شروع نہیں کر پائیں گے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے وقف اور ابتدا. کچھ ایسی آیتیں ہیں جہاں پہ رکا نہیں جا سکتا, اگر رک گئے ہیں وہاں پر تو پہلے سے شروع کریں گے, آگے والی آیت سے شروع نہیں کریں گے. اس پہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی. آج کا درس ہم اس پر یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں.